السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ مدثر ختم کی تھی اور آج سے انشاءاللہ سورۃ مزمل کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ مزمل بھی مکی صورتوں میں سے ہے کہ جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ناموں کے مناسبت سے ہے اور آپ ہی کے بارے میں اس کی ابتدائی آیات ہیں، جس طرح کہ سورہ مدثر کی تھی، اور ان آیتوں کا تعلق بھی شروع کی وحی کے ساتھ ہے کہ جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا، رسالت کا اور وحی کا پیغام پہنچانے کا جو بہت بڑے بھاری ذمہ داری ہے، اس کا بیان کیا ہے، اور اتنی بڑی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، اللہ سے ایک تعلق اور اللہ کے ساتھ اللہ کا ذکر اور قیام اور نماز کی شکل میں اللہ کے ساتھ ایک گہرا رابطہ، اس کا بیان کیا ہے کہ ان چیزوں کا کیا اثر ہے، اور کچھ قیامت کے حوالے سے بھی بیان ہوا کہ لوگوں کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے مزمل کا معنی کیا ہے؟ مزمل کے معنی کہ کپڑا لپیٹنے والے، ایک کپڑا لپیٹنے والے۔ تو آپ کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اس حوالے سے علماء نے کئی وجوہات بیان کی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، ہم نے پڑھا تھا کہ آپ گھر میں لوٹتے ہیں کانپتے ہوئے، اور اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں زملونی زملونی، کہ مجھ پر چادر اڑا دو، مجھ پر چادر اڑا دو۔ تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزمل کا نام دیا۔ اور ایک دوسری وجہ اس سے ملتی جلتی بیان کی جاتی ہے کہ پہلی وحی نہیں بلکہ دوسری وحی کے بعد آپ کا یہ معاملہ تھا، آپ نے ذکر کیا تھا ہم سورۃ مدثر کے شروع میں، کہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کچھ عرصہ تک وحی بند رہی، کہ جس پر آپ بہت پریشان ہوئے کہ وحی کیوں بند ہوگی، کیوں نہیں آ رہی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جب کہ جا رہا تھا تو اپنے اوپر آسمان کی طرف سے میں نے آواز سنی۔ جب اوپر نظر اٹھائی تو کیا دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام، کہ وہی فرشتہ جو مجھے غار حرا میں ملا تھا، وہی فرشتہ کرسی پر بیٹھا نظر آیا، کہ جس سے پورے آسمان و زمین کا خلا جو ہے وہ بھرا ہوا تھا۔ تو اس پر بھی آپ پر ایک خوف ڈر طاری ہوتا ہے، ظاہری بات اس طرح کی منظر دیکھ کر آدمی کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو آپ ڈرتے ڈرے ہوئے کانپتے ہوئے گھر میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اب سونے کا وقت ختم ہو چکا، اب اٹھو اللہ کے دین کے لیے، راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور دن میں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تو یہ معنی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اور اس طرح کا نام مزمل کا دیا جانا کسی خاص چیز کی وجہ سے، کسی خاص کام کی وجہ سے، جو کام آپ کر رہے ہیں، عربوں کے ہاں عام معمول تھا، اور یہ اس طرح کا نام دیا جاتا تھا کسی سے پیار اور محبت کے انداز سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا آپ کو اس طرح کے نام دینا اللہ تعالیٰ کی آپ سے محبت کی دلیل ہے
کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کو آپ کے ساتھ محبت کا کیا انداز ہے۔ اور عربوں کے ہاں یہ چیز پائی جاتی تھی۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا زمین پر لیٹے ہوئے تو کیا فرمایا؟ قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑا ہو۔ یعنی حالانکہ دیکھا جائے مٹی والا کا لفظ جو ہے تھوڑا یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ جو اچھا نہ لگتا ہو، لیکن عربوں کے ہاں اس طرح کے الفاظ کسی کو دیے جاتے تھے، بولے جاتے تھے ایک محبت کے انداز سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، قم کھڑے ہو اللیل، رات کو قیام کرو، الا قلیلا، سوائے تھوڑا حصہ، رات کے تھوڑا حصہ، سوائے تھوڑی رات کے، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یہ آدھی رات سے تھوڑا کم کر لو۔ تو آدھی رات سے کم کرو گے تو کتنا ہوگا؟ رات کا تہائی حصہ۔ او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کر لو تو 2/3 حصے ہو جائے گا۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ آیتیں جو ہیں، پہلی بات تو ہمیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ رات کو قیام کرو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ کھڑے ہو رات کو قیام کرو مگر بہت تھوڑی رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات کا قیام کرو۔ پھر آگے وضاحت کی کہ رات کا کتنا حصہ قیام کرنا ہے۔ اس میں فرمایا کہ رات کا آدھا حصہ یا 2/3 حصہ یا 1/3 حصہ، یعنی اتنی رات کو قیام کرنا۔ تو رات کا قیام سے مراد کیا ہے؟ رات کے قیام سے مراد رات کی نماز ہے، اور رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز، جسے تہجد کہہ لیں، تراویح کا نام دے لیں، قیام اللیل کہہ دیں، بلکہ اس کو بعض علماء نے وطر کا نام بھی دیا ہے۔ صرف وطر وہ ایک رکعت نہیں، بلکہ رات کی پوری نماز ہی کو وطر کا نام دیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں جب تہجد کی نماز کے بارے میں حدیثیں بیان کی ہیں تو اس چیپٹر کا نام کیا دیا ہے؟ کتاب الوطر، کہ وطر کا چیپٹر، اور اس میں تہجد کی نماز، قیام اللیل، رات کی تراویح کی ان چیزوں کا بیان کیا ہے۔ تو پہلے مسئلہ تو ہمیں یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رات کی نماز جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں۔ اس کا تہجد بھی ہے، جس طرح اللہ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، کہ رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھو۔ اس کو قیام اللیل بھی کہا گیا یہاں پر، جس طرح قم اللیل، اور جس طرح بتایا گیا کہ اس کو تراویح کا نام دیا گیا ہے، جس طرح کہ احادیث میں ہے، اور وطر کا نام بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ الگ الگ نمازیں نہیں بلکہ ایک ہی نماز ہے۔ ہمارے ہاں بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم اگر عشاء کی نماز بعد نماز پڑھ لیں تو اس کو تراویح کا نام دیتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ اس تراویح کے بعد ابھی تہجد باقی ہے، تو رات کے آخری حصہ میں پھر تہجد الگ پڑھتے ہیں کہ ابھی تمہاری تہجد نہیں پڑھی گئی۔ حالانکہ عشاء کی نماز، عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر فجر طلوع ہونے تک، یہ ساری نماز ایک ہی نماز ہے کہ جس کے مختلف نام ہیں۔ اس کو تہجد کہتے ہیں، اس کو تراویح کہتے ہیں، اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ تو نماز ایک ہی ہے، نام اس کے مختلف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے فرماتی ہیں کہ ما کان یزید فی رمضان ولا غیر رمضان علی 11 رکعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا یا رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہوتا، آپ ہمیشہ رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے۔ تو ہم اگر آپ کی جو رمضان میں 11 رکعت ہے اس کو اگر تراویح کا نام دیں تو کیا اس کا معنی آپ تہجد نہیں پڑھتے تھے؟
اب اگر اس کو تہجد کا نام دے تو پھر اس کا تراویح نہیں پڑھتے تھے. تو یہاں سے ایک بہت بڑے مسئلے کا ہمیں معلوم ہوا کہ یہی تراویح ہے، یہی تہجد ہے، یہی قیام اللیل ہے. اسی کو بعد میں وطر کا نام دے دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہماری غلط فہمی دور ہونی چاہیے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ تراویح اور چیز ہے، تہجد اور چیز ہے، الگ الگ نمازیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی نماز ہے. ہاں، اس کا افضل وقت جو ہے کوئی شک نہیں کہ وہ رات کا آخری حصہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں من کل اللیل صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اوتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوری رات میں مختلف حصوں میں آپ نے وطر پڑھے، رات کی نماز پڑھی. کبھی آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ لی، کبھی آدھی رات کو پڑھ لی، اور زیادہ تر آپ کا معمول بلکہ زندگی کے آخری حصہ میں آپ کے ہمیشہ نماز سحری کے وقت میں ہوتی تھی. سحری کے وقت میں رات کا جب تہائی حصہ باقی رہتا، اور یہی اس رات یعنی کہ یہی اس کا افضل وقت ہے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کے اعتبار سے بھی، اور دوسرا اس وقت کی فضیلت کے اعتبار سے بھی. رات کا آخری حصہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہتا ہے، 1/3 باقی رہ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ اس وقت جو ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، نازل ہوتا ہے، اور خود بندوں سے پیشکش کرتا ہے کہ کون ہے کہ جس کو بخشش کی ضرورت ہو، مجھ سے بخشش مانگنا چاہ تو اس کے گناہ بخشو. کون ہے کہ جس کا کوئی سوال ہو، جس کی کوئی حاجت ضرورت ہو، اس کی حاجت ضرورت پوری کرو. تو خود اللہ تعالیٰ اس وقت بندوں سے کہتا ہے کہ کون ہے کہ جس کی دعا قبول کروں. اسی لیے ہم اگلی آیتوں میں پڑھیں گے کہ دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین وقت یہ ہے رات کا آخری حصہ، آخری تہائی حصہ جو ہے. تو یہ اس کا بات کر رہے تھے کہ تہجد کی یا قیام اللیل کے حوالے سے اگرچہ پوری رات میں عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ، سحری کا وقت، اور رات کا آخری تہائی حصہ. اسی طرح یہ بھی کہ کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے؟ اکثر و بیشتر لوگ سوال کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ ہاں، بعض لوگ کہیں گے کہ ہاں، تہجد کی نماز ہوتی ہی وہ ہے کہ جو سو کر اٹھ کر پڑھی جائے. ہاں، لغوی طور پر لغت میں، عربی لغت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو واقعی تہجد کا لفظ جو ہے، تہجد کا لفظ سو کر اٹھ کر نماز پڑھنے میں ہے. سو کر اٹھنا، سو کر اٹھ کے جاگنا، اس کو کہتے ہیں تہجد. لیکن ضروری نہیں کہ آدمی اگر سو کر اٹھ کے نماز پڑھے گا تو تہجد ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. ایک آدمی فرض کرو ڈیوٹی سے آیا رات 12 بجے 1 بجے، تو کیا اس کو کہیں کہ آدمی پہلے سو پھر اٹھ کے نماز پڑھو؟ ہاں، اگر وہ اس وقت نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز پڑھ کے سونا چاہتا ہے تو کوئی مشکل نہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ خود بھی بعض اوقات رات کے پہلے حصے میں آدھی رات میں نماز پڑھتے سو جاتے، خصوصاً سفر میں ہوتے، اس طرح کی کیفیت میں ہوتے. اور آپ نے بلکہ صحابہ کرام کو، بعض صحابہ کو اس کی وصیت بھی کی، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد حدیثیں یاد کرتے تھے. جو حدیثیں انہوں نے آپ سے دن کے وقت سنی ہوتی تھیں، تو عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر ان حدیثوں کو دہراتے، یاد کرتے. تو اس طرح سے کافی سونے میں لیٹ ہو جاتے. یعنی ان کا سونے میں لیٹ ہونے کا انداز کیا تھا، اور ہم کیوں لیٹ ہوتے ہیں؟ ذرا اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ لیٹ تو ہم بھی ہوتے ہیں، عام طور پر 11، 12، 1 بج جاتا ہے، لیکن ہمارا لیٹ ہونے کا معنی یا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ گپ شپ، دنیا کے کام کاج، یا آج کل موبائل اور اس طرح کی چیزیں. لیکن صحابہ کرام، پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنا آپ کو ناپسند تھا. عشاء کی نماز سے پہلے سونا یعنی اس ٹائم، مغرب کے بعد اس ٹائم آپ کو سونا ناپسند تھا.
اور عشاء کی نماز پڑھ کے بات چیت کرنا، سوائے کہ گھر والوں کے ساتھ اس طرح سے، لیکن محفل جمانہ بات چیت کرنے کے لیے، ہاں عربوں کے ہاں اس وقت بھی یہ چیز پائی جاتی تھی، حفل سمر کے نام سے، آج کل بھی ان کے ہاں پایا جاتا ہے کہ عشاء کے بعد بیٹھ کر گپ شپ لگانا۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ نہ تھی، آپ اس کے بلکہ خلاف تھے۔ عشاء کے بعد اگر کوئی ضروری بات ہوتی گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرتے، ورنہ سو جاتے۔ تو اسی لیے اور یہی وجہ تھی ان لوگوں کی کہ وہ آدھی رات کو کھڑے ہو جاتے اللہ کی بارگاہ میں قیام کے لیے۔ آج جب ہمارا معمول ہی آدھی رات کو سونے کا ہے، تو پھر تہجد کی نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، فجر کی نماز بھی وہ بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے رات کو جلدی سونا حقیقت میں اس کے بڑے فائدے بھی ہیں، سنت بھی ہے اور فطرت بھی ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، جس پر مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھ لیے جانور جتنے بھی ہیں رات کو، بلکہ رات چھوڑ کر جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، جانوروں کی خاص طور پر پرندے وغیرہ ان کا اڑنا بند ہو جاتا ہے، کھانا پینا ان کا بند ہو جاتا ہے۔ ہاں، سورج غروب ہونے سے پہلے جو کھا پی لیا، جو اپنے اڑنے کے ادھر ادھر کے کام کر لیے، تو سورج غروب ہونے کے بعد عام طور پر جیسے اندھیرا چھاتا ہے وہ بھی ان پر خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے وہ فطرت جس پر اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ تو اگر انسان کو ضرورت ہے تو ہم نہیں کہتے کہ عشاء کے بعد جاگنا ناجائز ہے، ہاں جائز ہے، جو جاگ سکتے ہیں آدمی کسی یعنی کہ جائز کام کے لیے، دنیا کے معاملہ نپٹانے کے لیے، اور اگر دین کے لیے جاگنا ہو تو بہت اچھی چیز ہے، جس طرح کہ صحابہ کرام کا معمول تھا، اور بلکہ سلف صالحین اللہ کے نیک بندوں کا معمول تھا کہ رات کے وقت ان کا ان کے مطالعہ کرنا، پڑھنا، اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ چیزیں ہوتی تھی ان کی، لیکن دین کے کاموں کے لیے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ تو اللہ کل بات کر رہے تھے کہ تہجد کی نماز کے وقت کے حوالے سے، اس سے پہلے تہجد کی نماز کا جو حکم دیا گیا ہے یہاں پر، قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو قیام کرو سوائے رات کا تھوڑا حصہ، یعنی رات کا زیادہ تر حصہ اللہ کی بارگاہ میں قیام ہو۔ کتنا ہو؟ نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے تھوڑا کم کر لو، رات کے تہائی حصہ ہو جائے، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ کر لو، یعنی 2/3 سے قیام ہو جائے، 1/3 حصہ سونے کا ہو جائے۔ تو یہ ہے رات کو قیام کرنے کے بارے میں پہلی بات تو اللہ نے حکم دیا، اور کتنا حصہ رات کا جاگنا ہے، کتنا حصہ رات کا قیام کرنا، اس کا بیان کیا۔ اور جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے، کیونکہ آپ تھے ہی، آپ کے اوپر آنے والے احکام کا مقصد ہی امت کو حکم دینا تھا، ان کو یعنی تعلیمات دینا تھا۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ کو حکم دیا گیا، آپ کو نمونہ بنایا گیا لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مثال اور آئیڈیل بنایا گیا، اور پھر امت کو حکم دیا کہ آپ کی سنت پر چلے۔ تو یہ ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے پہلی بات تو رات کے قیام کرنے کا کیا حکم ہے، کہ اللہ تعالیٰ بات ہے قم اللیل، رات کو قیام کرو، اور ظاہراً تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ شرعی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی حکم آتا ہے تو وہ فرض ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے، اصل شرعی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو حکم آتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، الا یہ کہ اگر اس کی فرضیت کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور حدیث یا آیت ہو۔ تو یہاں پر بھی بعض علماء تو اسی ظاہری حکم کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ رات کا قیام کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی فرض تھی اور امت کے اوپر بھی فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ لیکن جو صحیح ہے اس میں کہ تہجد کی نماز اگرچہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ سنت موقدہ ہے، وہ موقدہ سنت کہ جس کی آپ نے بہت پابندی کے ساتھ جس کا اہتمام کیا ہے، اور بہت تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد نہ سنتیں افضل ہیں، نہ کوئی اشراق یا
چاشت کی نماز افضل ہے، نہ کوئی اور. سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز ہے. اور اس کے جو بڑے بڑے فائدے ہیں جس کا آگے ان کا ذکر آ رہا ہے اگلی آیتوں کے اندر. تو بات کر رہا تھا کہ جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن ایسی وہ سنت ہے کہ جس کا آپ نے بہت بڑا اہتمام کیا ہے. اس کے اہتمام کے پیش نظر حتیٰ کہ آپ نے سفر میں بھی تہجد کی نماز پڑھنی پڑی ہے. سفر میں جہاں پر 4 فرضوں کو بھی 2 کیا جاتا ہے، اور جہاں پر سنت ہے کہ فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی سنتیں نہ پڑھی جائیں، ظہر کی سنتیں، مغرب عشاء کی سنتیں نہ پڑھنا ہی سفر میں یہی سنت ہے، لیکن فجر کی سنتیں پڑھی جائیں. آپ سفر کے دوران بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے، سواری پر بیٹھے بیٹھے سفر بھی طے کر رہے ہوتے اور تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے. اور کبھی اگر آپ کی تہجد کی نماز رہ جاتی، جسے کہتا ہے شفماتی ہے کہ کبھی آپ رات کو نماز نہ پڑھ سکتے کسی وجہ سے، بیمار ہیں، سفر کی وجہ سے، آپ دن میں اس کو قضا کرتے. دن میں قضا کرتے کس وقت؟ چاشت کے وقت، سورج کے زوال سے ڈھلنے سے پہلے پہلے. تو یہ چاشت کا وقت جو ہوتا ہے اس وقت آپ اس کو قضا کرتے. لیکن قضا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ رات کو تو ہم طاق عدد میں پڑھتے ہیں نا، 3، 5، 7، 9، 11 تک، لیکن دن کو اگر پڑھیں گے تو جفت میں پڑھیں گے، یعنی 3 کے بجائے 4. اگر آپ کی 5 پڑھنے کی روٹین ہے تو 6 پڑھیں گے، 7 پڑھنے کی روٹین سے 8 پڑھیں گے. کوئی 11 رکعت پڑھتا ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، تو پھر وہ 12 رکعت پڑھے. تو یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالانکہ عام طور پر آپ کی سنتیں اگر رہ جاتی تو ان کو آپ قضا نہ کرتے، لیکن تہجد کی نماز اگر چھوٹ جاتی تو آپ دن میں اس کو قضا کرتے. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی کیا اہمیت ہے. اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگرچہ باقی امت پر فرض نہ بھی تھی لیکن آپ پر فرض تھی، آپ پر فرض تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھو، یہ آپ کے لیے زیادہ ہے. اور اس کے فرض نہ ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن رات کی نماز پڑھائی، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، رمضان میں آپ نے 3 دن اس کی جماعت کروائی، تو چوتھے دن لوگ جمع ہوئے مسجد میں، مسجد بھر گئی، لیکن آپ جماعت کروانے کے لیے نہ آئے اور لوگوں نے اپنے اپنے طور پر پڑھتے رہے. تو جب صبح ہوئی، فجر ہوئی، تو آپ نے لوگوں کو آگے یعنی کہ دیکھا اور فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ تم لوگ جمع ہو، لیکن میں جان بوجھ کر اس لیے نہیں آیا اور میں سے خود جماعت نہیں کروائی کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے. یہ رات کی نماز تہجد یا تراویح جس کو تم کہتے ہو، کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے. اور یہ الفاظ واضح ہیں اس بات پر کہ اگر فرض ہوتی پہلے سے تو آپ کو پھر کس چیز کا ڈر ہوتا؟ جو پہلی فرض ہے، اب اس کے اور مزید فرض ہونے کا کیا امکان ہوگا یا کیا ہوگا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اس حدیث کے الفاظ واضح ہیں کہ یہ نماز فرض نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے. لیکن نہ پڑھنا، اس سے غافل رہنا، اس سے لاپرواہ رہنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک آدمی کا ذکر ہوا کہ جو صبح ہونے تک سویا رہا، نام حتی اصبح، کہ صبح ہونے تک سویا رہا. اور صبح کب ہوتی ہے؟ جب فجر طلوع ہوتی ہے. تو صبح ہونے تک سویا رہا تو آپ نے کیا فرمایا کہ ذالک رجل بال الشیطان فی اذنہ، کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا ہوا ہے، کہ جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا ہوا ہے، کہ اس کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اس کی آنکھ نہیں کھلی، اٹھا نہیں، جاگا نہیں تہجد کے لیے، رات کی نماز کے لیے. اور یہاں پر بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو مراد ہے آپ کی رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، کیونکہ حتی اصبح کا لفظ کہ صبح ہونے تک، تو مراد رات کی نماز ہے. اگرچہ بعض علماء اس میں فجر کی نماز بھی مراد لی ہے، لیکن بعض دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے. اسی میں کہہ رہا تھا کہ اس میں اس کو چھوڑنا
کوئی اچھی چیز نہیں، بلکہ ایک صحابی کو آپ عبداللہ بن عمر کو فرماتے ہیں کہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل ثم ترک قیام اللیل، کہ فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو قیام اللیل کرتا تھا، رات کو تہجد کی نماز پڑھتا تھا، پھر اس نے یہ نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ تو اگرچہ یہ سنت موقرہ ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اس کا چھوڑنا ایک حقیقت میں بہت بڑی محرومی ہے، اور اس کے اگر فضیلتوں کو دیکھا جائے تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ کس قدر اس کی فضیلت ہے، کہ جس سے کسی مسلمان مومن کا محروم رہنا حقیقت میں صحیح معنوں میں اس کے ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ تو اس کی فضیلت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ اللہ کے نیک بندوں کی شان، ان کی نشانی یہ ہے کہ راتوں کے اوقات میں ان کے پہلو، ان کے کروٹیں ان کے بستروں سے الگ ہو جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے بستروں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی رحمتوں کی امیدیں رکھتے ہوئے۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جس نے رات کی نماز میں 10 آیتیں پڑھ لیں وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا گیا، یعنی وہ لوگ جو غافل ہوتے ہیں ان سے نکل گیا، جس نے 10 آیتیں بھی پڑھ لی کم از کم رات کی نماز میں، اور جس نے 100 آیتیں پڑھ لی کتب من القانتین، وہ اللہ کے مطیع فرمانبردار بندوں میں سے لکھ دیا گیا، عبادت گزاروں میں لکھا گیا۔ اور جس نے رات کو 1000 آیتیں پڑھ لی، 1000 آیتیں پڑھ لی کتب من المقنطرین، وہ ایسے لوگوں میں سے لکھ دیا گیا کہ جس نے نیکیوں کے خزانے جمع کر لیے، نیکیوں کے خزانے جمع کر لیے، کہ 1000 آیت ایک رات میں پڑھی۔ اور کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں، بلکہ بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ہاں جی، مشکل ہے؟ نہیں، اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایک تو بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر صرف آپ 2 پارے پڑھ لیں تو 1000 آیت بن جاتی ہے، 29 پارے دونوں پارے پڑھ لیں تو 1000 آیت بن جاتی ہے، اگر آپ صرف 1000 آیت ہی پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کا یہ بھی ہے کہ جس طرح کے صحابہ اکرام کی عام طور پر روٹین تھی کہ ہر ہفتے میں قرآن مکمل کرنا، آپ نے اپنے پاک و ہندوستان کے قرآنوں میں دیکھتے ہوں گے منزل نمبر 1، منزل نمبر 2، کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ یہ 7 منزلیں کیا ہیں؟ یہ صحابہ اکرام کی قرآن کی جو تقسیم تھی کہ ہر دن میں کتنا قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی کتنی تلاوت کرنی ہے۔ تو اگر آپ قرآن کو 7 دن میں مکمل کرنا چاہتے ہیں اور اس لحاظ سے ہر رات کو قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے، پھر 2 پارے نہیں، پھر بعض اوقات کوئی 3-4 پارے، بلکہ بعض اوقات ایسے بھی زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تاکہ آدمی 1000 آیت بھی پڑھ سکے اور 7 دن میں قرآن بھی مکمل کر سکے۔ لیکن یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کرنے والے کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، تو لیکن تھوڑی سی اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، آج کل گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ رات کا ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یعنی اگر آدمی 2-2.5 گھنٹے اگر قیام کرے رات کو تو وہ یہ چیز کر سکتا ہے کہ قرآن بھی مکمل ایک ہفتے میں کر سکتا ہے اور ہر رات کو 1000 آیت بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اصل تو یہی ہے کہ ایک مسلمان مومن کو جب اس طرح کی چیز کا پتہ چلے تو ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی روٹین اس سے بڑھ کر تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ صحابہ کو جو شوق ہوتا تھا، کہتے ہیں آپ نے نماز شروع کی، سورہ بقرہ پڑھی پوری مکمل شروع سے آخر تک، سورہ بقرہ پڑھ کے آپ نے سورۃ النساء پڑھی، سورۃ النساء پڑھ کے آپ نے سورۃ آل عمران پڑھی، ایک ہی رکعت میں۔ یہ تقریباً 5.25 پارے، ایک ہی رکعت میں یہ 5.25 پارے، اور پڑھنے کا جو انداز بھی آپ کا تھا، جو یہاں پر بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ کا پڑھنے کا انداز بھی یہ تھا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ہر آیت پر رکنا، اور اگر کوئی رحمت کی آیت ہے تو اللہ سے رحمت کا سوال کرنا،
کوئی عذاب کی آیت ہے تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا، کوئی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس میں ذکر ہو رہی ہے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کو کتنا ٹائم لگا ہوگا یہ تینوں صورتیں پڑھنے میں، 5.25 پارے پڑھنے میں۔ عام طور پر جو اچھا حافظ قاری ہے، تیز تلاوت کر کے تیز قراءت سے اگر پڑھتا ہے تو تقریباً ایک پارہ پڑھنے میں 20 منٹ لگتے ہیں کم از کم۔ جو تیزی سے تلاوت کرنے والا سے تلفظ کے ساتھ کم از کم 20 منٹ لگتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت وہ اس سے الگ ہوتی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ، اگر آپ کا معمول دیکھیں تو آدھی رات جو اللہ نے حکم دیا ہے اور آدھی رات سے بھی زیادہ آپ کا یہ معمول ہوتا تھا۔ آپ اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ پاؤں سوج جاتے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے حال پر رحم فرمائے کہ جو رات کو کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے۔ ہاں، وایقظ اہلہ وایقظ امرأتہ، بیوی کو جگاتا ہے۔ فإن ابت نضح فی وجہہ الماء، اگر اٹھنے سے یعنی کہ سستی کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے۔ اللہ آپ مانتے ہیں کہ اس آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے رحم ہو۔ اسی طرح اس عورت پر اللہ کا رحم ہو کہ جو رات کو اٹھتی ہے، جاگتی ہے، تہجد کے لیے خود بھی کھڑی ہوتی ہے، اپنے خاوند کو بھی جگاتی ہے۔ تو اس میں بھی آپ نے خاوند بیوی کو دونوں کو ترغیب دی اس نماز کے لیے اٹھنے کی، دوسرے کو ساتھ والے کو جگانے کی۔ اور اس میں بہت سی حدیثیں آتی ہیں کہ جس میں آپ نے اس رات کی نماز کی ترغیب دی ہے، اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور آگے فضیلتوں کو مزید ذکر آئے گا کہ اس رات کی نماز کی کیا فضیلتیں ہیں۔ تو ضرورت ہے تہجد کے اس نماز کا اہتمام کرنے کا، کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے اور جس کی ترغیب دلائی ہے، اور اتنا لمبا رات کا حصہ قیام کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اور آپ نے مزید فرمایا ہے کہ رات کی نماز کا افضل ترین طریقہ کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام کا طریقہ۔ داؤد علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ آپ ماتے کان ینام نصف اللیل، کہ داؤد علیہ السلام رات کا آدھا حصہ سوتے تھے، پھر رات کا 1/3 حصہ قیام کرتے، نماز پڑھتے، اور پھر آخری جو چھٹا حصہ رہ جاتا اس میں پھر سوتے۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آدمی عشاء کی نماز کے بعد سوتا ہو۔ جس نے سونا ہی آدھی رات کے بعد ہے، اس کے لیے تو سنتیں پھر اور ہیں کوئی، سمجھے نا؟ داؤد علیہ السلام کی سنتیں اس کے لیے نہیں ہیں۔ تو آپ مانتے ہیں کہ افضل الصلاۃ صلاۃ داؤد، کہ سب سے افضل ترین نماز جو ہے، نماز کا طریقہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا، کہ جن کی نماز اس انداز سے ہوتی تھی۔ علی کل حال آج کی آیتیں ہمیں اس بات کی تنبیہ کرتی ہیں کہ تہجد کی نماز کا کس قدر ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا طریقہ تھا۔ اور آخر میں فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، تاکہ آیت کو مکمل کرنے کہ قرآن کو خوب ترتیل سے پڑھو۔ ترتیل کیا چیز ہے؟ ترتیل میں ٹھہر ٹھہر کے ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن ترتیل میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو تجوید ہے، تلفظ کو اچھے انداز سے پڑھنا، آواز کو خوبصورت بنانا، اچھے سے اچھا بنانا، سمجھے نا؟ اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، یعنی اس میں جلدی نہ کرنا، اور اسی طرح ہر لفظ کو واضح انداز سے پڑھنا، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی تلاوت ایسی ہوتی تھی کہ ہر لفظ جیسے الگ ہو، سننے والوں کو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے آپ ہر لفظ کی تفسیر کر رہے ہیں، ہر لفظ کی جیسے تفسیر کر رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ آپ کی بیوی سے پوچھا گیا کہ آپ کی تلاوت کیسی ہوتی تھی، تو فرمایا حدیث میں ہے کہ انہوں نے اپنی قرات کر کے سنائی ایسے کہ جیسے ان کی قرات جو ہے ہر حرف کی، ہر لفظ کی تفسیر کر رہی ہو۔ اس طرح حضرت ام سلمہ کی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ ہر آیت پر رکتے تھے، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے بھی اور ویسے بھی تلاوت کرتے ہوئے ہر آیت پر رکتے۔ تو یہ ترتیل کے اندر یہ سارے معنی آتے ہیں، یعنی کہ ہر آیت پر رکنا، ہر لفظ کو واضح انداز سے پڑھنا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اور جو ہے اس کو یہ بھی ہے کہ تجوید کے ساتھ لفظوں کو جو لمبا کرنے والے لفظ ہیں ان کو لمبا کر کے پڑھنا،
اور خوش الحانی سے اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا آپ کا فرمان ہے۔ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، صحیح بخاری کے حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو اچھے خوبصورت لہجے سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی آپ نے اس میں ترغیب دی۔ تو یہ ہے ترتیل کا معنی، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوبصورت اچھے انداز سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ دوبارہ دیکھیں صرف آج کے درس کو، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، قیام کرو، اٹھو رات کو سوائے تھوڑا حصہ رات کا، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے تھوڑا کم کر لو، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ کر لو آدھے سے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اچھی آواز سے پڑھو۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر۔